یہ جو قرآن پاک والے ہیں نا آگے آگے بیٹھیں، پیچھے نہ بیٹھیں، ان کو آگے جگہ دو جن کے پاس قرآن ہے۔ اول تو سب ساتھی قرآن پاک دیکھیں گے، جو پڑھا ہوا ہے نہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ کچھ اٹھا لیں تو دوسرے ہیں وہ جب آیتیں آئیں گی تو اس کو دیکھ لیں۔ یہ سورۃ الانبیاء نکالیں اور آیت نمبر 108۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، درس قرآن سے اصل مقصد ہوتا ہے قرآن کریم سمجھنا۔ ایک تقریر اور وعظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرآن کریم کا درس۔ درس کا مقصد قرآن کریم کا فہم اور سمجھنا ہے۔ اس لیے جو آیات درس کی میں پڑھوں گا، آیت کا نمبر بھی بتاؤں گا، سورت بھی بتاؤں گا، اور پھر آپ نے گھروں میں جا کر جس کے پاس کوئی ترجمے والا قرآن ہو، چاہے کسی عالم کا بھی ہو، تو آپ نے گھروں میں جا کر وہ ترجمہ بھی دیکھنا ہے اور درس کی سمجھ کے بعد اس کو یاد کرنا۔ یہ تب ہوگا کہ آپس میں تکرار ہوگا، ایک دوسرے کو بیان کرو گے اور ایک ماحول بناؤ گے۔ مسئلہ الہ، یہ وہی مسئلہ ہے جو ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نجات اور کامیابی کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، پھر اس کو اپنانا، ماننا، اور پھر اس پر زندگی گزارنا، یہ تین چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھے، سمجھنے کے بعد دوسرا نمبر ہے ماننے کا
کہ لا الہ الا اللہ میں جو کچھ ہے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے بیان کرے، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارے، جس کا عملی نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کلمے پر عمل کیسے ہوگا؟ وہ عمل کا طریق ہے طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو آدمی مومن کہلوانے کا مستحق ہوتا ہے، مسلمان کہلوانے کا مستحق ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک بھی نہیں تو نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آدمی مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھی دعویٰ کرتا رہے۔ تو اب پہلا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ مسئلہ الہ جب ہم علماء کو پڑھاتے ہیں تو اس کی طرز کچھ اور ہوتی ہے۔ اس میں تو 10 دن ہمارے لگتے ہیں، 6 گھنٹے پڑھا کے، 4 گھنٹے پڑھا کے۔ یہ عوامی طرز ہے جو ہمارے لیے مشکل ہوگی، آپ کے لیے آسان ہوگی، اور بالکل آسان لفظوں میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، علمی ابحاث کو چھوڑ کر۔ تو مسئلہ الہ کا پہلا نمبر، اس مسئلہ کی عظمت اور اہمیت، کہ یہ مسئلہ اہم کتنا ہے، یہ مسئلہ عظیم کتنا ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہی مسئلہ الہ اہم اتنا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اسی مسئلہ کی دعوت کے لیے مبعوث کیا گیا، اور حضرات انبیاء کرام کو جتنی عظمتیں ملی، جتنے مقامات ملے، جتنے درجات اور شان فضائل اور فوادل ملے، اس سب کی بنیاد تھا یہی مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ اس مسئلے کی بنیاد پہ حضرات انبیاء کرام کو معجزات ملے، اس مسئلے کی بنیاد پہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عظمتیں، شان، مقام، مرتبے ملے، اور دعوت ہر پیغمبر کی یہی رہی لا الہ الا اللہ، یعنی مسئلہ الہ کی دعوت۔ اور نمبر 2، آسمان سے جتنی کتابیں اتری، سب کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحائف، سب کتابوں کا مرکزی نقطہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ ہر کتاب کا محور، مرکزی نقطہ اور مقصودی نقطہ وہ یہی مسئلہ رہا لا الہ الا اللہ، مسئلہ الہ۔ اور نمبر 3، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ سارے دلائل آئیں گے انشاءاللہ قرآن سے کہ اسی مسئلہ، یہ مقصود کائنات مسئلہ ہے، بنائے کائنات، اسی مسئلہ پر کائنات کو بنایا گیا، اور یہ مسئلہ جب تک کائنات کے اندر موجود ہے اس وقت تک کائنات آباد ہے۔ گویا اس کائنات کی روح وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی مسئلہ الہ یہ کائنات کا مقصود بھی ہے، یہ اس کائنات کی روح بھی ہے۔ اسی لیے امام کائنات نے فرمایا کہ جب ایک بھی لا الہ الا اللہ والا نہیں رہے گا تو اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے اور قیامت قائم کر دیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کی روح
وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب روح نکل گئی تو کائنات نہیں رہے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس کائنات کی بنا بھی لا الہ الا اللہ، اس کائنات کی بقا بھی لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً بقلبہ، مستحق کے نن کے لفظ بھی ہے، مخلصاً کے لفظ بھی ہے۔ یہ اگر ہٹا دیں تو بہتر ہے، شور زیادہ کر رہا ہے، بند کر دو۔ مخلصاً بقلبہ، مستحق کے نن، کہ جس آدمی نے اس لا الہ الا اللہ کو سچے عقیدے سے مان لیا۔ ایک تو ہے نا پڑھنا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، پڑھنے کی کہیں گارنٹی نہیں۔ پڑھنے والے تو بڑے ہیں، جس کو آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں کلمہ گو، کلمہ گو بڑے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے گارنٹی کس کی دی؟ گارنٹی صرف دی ہے مستحقاً مخلصاً بقلبہ، جس نے اس کے مطابق مخلص کھڑا ہو کے عقیدہ رکھا، ایمان رکھا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے جس عمل پہ بھی ہو، اعمال میں جتنی بڑی کوتاہی ہو، لیکن اس لا الہ الا اللہ مسئلہ الہ سمجھ کے اس پہ ڈٹ گیا، میرے محبوب نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے اولاً داخل ہو چاہے ثانیاً داخل ہو۔ ثانیاً کا مطلب شفاعت سے داخل ہو یا جہنم میں جا کر پھر نکل کے جنت میں داخل ہو، ہوگا ضرور۔ لیکن جس کا اس کلمے پہ عقیدہ نہ ہوا تو وہ 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ کلمہ پڑھے، وہ میرے دوستو وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، اللہ کے ہاں وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہمارے سبق کا پہلا حصہ وہ ہے اس مسئلہ الہ کی اہمیت۔ یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی، اس میں غور فرمائیں، اس سے پہلے 2 آیتیں اور کھڑی ہے، ایک ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اس آیت کا خلاصہ ہے عظمت قرآن کہ ان فی ھذا، بے شک اس قرآن میں، لبلاغن، البتہ کفایت ہے، پورا پورا ہے پہنچنا، لقوم عابدین، موحدین کے لیے۔ عابد وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور ھذا قرآن بلاغن کفایتن، خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن موحدوں کے لیے کافی ہے، یہ قرآن موحدوں کے لیے، تقریر نہیں درس ہے، آپ کو بولنا ہوگا، سبق یاد کرنا ہوگا، یہ قرآن موحدین کے لیے، کسی اور کتابڑی کی ضرورت ایمان کے معاملہ میں، ہدایت کے معاملہ میں۔ ان ھذا، بے شک یہ قرآن، یہ کافی ہے، لبلاغن، کافی ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو کھرا اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ ایک تو اس میں عظمت قرآن کو بیان کیا، قرآن کی شان کو، آگے جس پہ قرآن آیا اس کی شان کو بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کو
پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین۔ پیغمبر کریم کو پوری کائنات کے لیے باعث رحمت، علماء جانتی ہے رحمتن مفعول لہو ہے، اور وہی معنی حضرت شیخ الہند کا میں ذکر کر رہا ہوں، رحمت بنا کے بھیجا یعنی باعث رحمت بنایا۔ اور وہ رحمت کیا ہے جو پیغمبر کریم لے کے آئے؟ وہ رحمت یہی ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جیسے بننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، اور ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب ولکن رحمتا من ربک۔ پیغمبر جو رحمت لائے، جس رحمت کا سبب بنے، وہ رحمت، اس رحمت کا نام قرآن ہے۔ اللہ نے جس پہ قرآن آیا ان کی عظمت بیان کی کہ میرے پیغمبر آپ کی یہ دعوت قرآن والی، یہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف عجم والوں کے لیے نہیں، صرف کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، خاص مکان کے لیے نہیں، للعالمین، آپ کی یہ قرآنی دعوت پوری کائنات کے لیے عام ہے، ہر انسان کے لیے عام ہے۔ اور جہاں جس علاقے میں کوئی بستا ہے، کسی زمانے میں کوئی آئے گا، قیامت تک آپ کا پیغام رحمت اور دعوت قرآن یہ سب کے لیے عام ہے۔ پیغمبر کریم کی شان بیان کی، اب دونوں کی کٹھی شان آ رہی ہے، وہ قرآن والی رحمت اور امام الانبیاء والی رحمت، دونوں رحمتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ امام کائنات رحمت بن کے آئے، یعنی قرآن لے کے آئے، رحمت بن کے آئے یعنی قرآن لے کے آئے۔ اور وہ قرآن کیا لے کے آیا؟ جو قرآن لایا وہی رحمت للعالمین لائے، جو رحمت للعالمین لائے وہی چیز قرآن لایا۔ اب ذرا دیکھنا ہے، دونوں رحمتوں کو ملایا اور فرمایا میرا پیغمبر قل اعلان کر، اس رحمت للعالمین کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ علماء جانتے ہیں انما کلمہ حسر کا، اور حسر کا معنی ہوتا ہے صرف، صرف تو سمجھتے ہو جی، صرف، اس میں کوئی دوسری چیز داخل، صرف، خالص، صرف، یہ حسر ہے۔ اب یہاں دو کلمے حسر کیا ہے، انما، انما، فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر، انما یوحی الیہ، میری طرف صرف ایک مسئلے کی وحی آئی ہے۔ یہ پورا قرآن صرف ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ مسئلہ یہ ہے کہ الہ ایک ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو انما یوحا، یوحا کے ساتھ انما، اس کا کیا معنی؟ اس پر سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ قرآن میں ایک آیا، کیا بہت سارے مسئلے ہیں؟ صرف سورہ بقرہ میں 2000 سے زائد مسائل کھڑے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تو بسم اللہ سے نکالے، بسم اللہ کی بات سے 2000 کے قریب مسائل۔ پھر یہ کہ قرآن کریم میں انبیاء کی رسالت و نبوت کا مسئلہ، معجزات کا مسئلہ، اولیاء اللہ کی ولایت کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ، جنت کا مسئلہ، جہنم کا مسئلہ، اور قرآن پاک کی عظمت کا مسئلہ، قرآن کی حاکمیت کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حقوق والدین کا مسئلہ، لوگوں کے حقوق کا مسئلہ، حلال کا مسئلہ، حرام کا مسئلہ، اور عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، خامدوں کے حقوق کا مسئلہ، ضعیفوں کے حقوق کا مسئلہ، حکمرانوں کے حقوق کا مسئلہ، احکام سلطانیہ، احکام انتظامیہ،
یہ سارے مسئلے قرآن میں ہیں، لیکن جہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل انما یوحا الیہ، میرے محبوب اعلان کرو میری طرف صرف ایک مسئلہ آیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد۔ تو سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ مسئلے تو ہزاروں ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں، تو یہاں کیسے آ گیا صرف ایک مسئلہ آیا؟ اس پہ آئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسرے حوالے بھی میں نے یہاں لکھے، حضرت شیخ القرآن کا حوالہ بھی، دیگر مفسرین نے بھی یہ بات چھیڑی، فرماتی ہیں کہ علامہ ابو سعود حنفی بہت بڑے مفسر قرآن، اسی طرح امام قرطبی بڑے مفسر، امام مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری والے، سب لکھتے ہیں کہ جہاں مقصود اور مخدوم مسئلہ ایک ہے اور اس کا نام ہے مسئلہ الہ، باقی سارے مسائل اس مسئلے کے تابع ہیں، اس مسئلے کے تابع ہیں۔ اور اسی لیے یہاں عربی عبارات صاف لکھی ہے کہ فائدۃ اجتماعہما الدلالۃ علی ان الوحی الی الرسول مقصور علی استئثار اللہ بالوحدانیت۔ علامہ اندلسی فرماتے ہیں کہ جہاں جو اللہ نے دو کلمے حصر کے ذکر کیے، انما انما، ان کو جمع کیا اور بتایا یہ کہ پورا قرآن اس کا مقصودی مسئلہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ نماز اس کے تابع ہے، نماز اسی مسئلے کی تفسیر ہے، زکوٰۃ اسی کا مظہر ہے، حج لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے، جنت جہنم، جنت لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے انعام کی جگہ ہے، جہنم لا الہ الا اللہ کے منکروں کے انتقام کی جگہ ہے، اور قیامت لا الہ الا اللہ ماننے والوں کے انعام کا دن ہے، اور لا الہ الا اللہ کے منکروں کے سزا کا دن ہے۔ نبوت رسالت لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے کا نام ہے، صحابیت اور پیغمبر کی نسبتیں لا الہ الا اللہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ تو سارے مسائل وہ تابع ہیں اور اس مسئلہ کے تحت ہیں، مقصودی مسئلہ اور اصل الاصول مسئلہ، مخدوم مسئلہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کتنے تعجب کی بات ہے، آج ہر مسئلہ بیان ہوتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ والا مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں، اور جب لا الہ الا اللہ کو بیان کرو تو لوگ ناراض ہو جاتی ہیں، ہر مسئلے پہ خوش ہیں، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو پہچانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھو ہماری مجبوری ہے، کعبہ کے رب کی قسم اس مسئلہ سمجھے بغیر نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، عمل عمل نہیں، اعمال قبول ہوں گے تو سب سے پہلے سمجھ کے ماننا ہوگا کہ الہ صرف کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ۔ یہ ہے اس مسئلہ کی اہمیت کی آیت۔ آگے اللہ نے ترغیب دی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو تم ماننے والوں؟ کیا مانو گے اس مسئلہ کو؟ اتنا عظیم مسئلہ جو پیغمبر کی ساری رحمت کا خلاصہ، جو پورے قرآن کا مقصود اور اصل الاصول، فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب تو مان لو، اب بھی نہیں مانو گے؟ اب ذرا نکالیں جناب سورہ ہود دوسری آیت، جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ سورہ ہود آیت نمبر 2، 1 سے شروع ہو رہا ہے۔
کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. شروع کیا عظمت قرآن سے، جیسے وہاں سورۃ الانبیاء میں تھا پہلے عظمت قرآن کا مضمون، یہاں پر بھی فرمایا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، بڑی عظمت والی کتاب، احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس مستحکم کر دی گئی ایتیں اس کی پھر کھولی گئی. احکمت آیاتہ، جچی تلی ہے ایتیں اس کی، جہاں جو چیز لانی تھی وہی لائی گئی، اس میں کوئی لفظ زائد نہیں لایا گیا، مقصد سے زائد کوئی چیز نہیں لائی گئی. احکمت، اور دوسرا معنی احکمت آیاتہ، بڑی پکی پکی باتیں ہیں اس قرآن کی، مضبوط باتیں. کوئی کتاب ہے اس کی ہر بات کو آپ پکی نہیں کہہ سکتے، کچی بہت ہوتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک جو مسئلہ بھی بیان کیا بڑا پکا کر کے بیان کیا، مضبوط کر کے بیان کیا، مستحکم کر کے بیان کیا. فرمایا ثم فصلت، پھر کھلی کھلی باتیں، کوئی پہیلی نہیں. وہ عورت بتاؤ جس کا خامند بھی نبی، بیٹے بھی نبی، باپ بھی نبی، یہ پہیلیاں نہیں. فصلت، مفصل، کھلی ہوئی ہیں بھی جچی تلی پکی، اور ہیں بھی واضح اور صاف. کوئی ہو سے ہی قرآن سے مسئلہ سمجھنے والا. فصلت آیاتہ ہے کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر. من لدن احکمت آیاتہ ثم فصلت، مضبوط ایتیں پھر کھلی ہوئی. کیوں کہ اس ذات کی طرف سے آیا ہے الحکیم، حکیم خبیر، حکیم خبیر. پیچھے کے احکمت آیاتہ، اس کے آگے ذکر کیا حکیم ثم فصلت، اس کے ساتھ لگ رہا ہے خبیر. مفصل اس لیے ہے کہ خبیر کی طرف سے ہیں، خبردار. اور احکمت آیاتہ اس لیے ہے کہ حکیم کا کلام ہے، حکیم کا. آج لوگوں نے حکمت کے کئی معنی بیان کیے، اصل حکمت والی کتاب قرآن ہے، یہ ہے حکمت والی. اب دیکھنا ہے یا اللہ یہ کتاب کیوں آئی، اس کی آیات کو محکم کیوں کیا، اس کی آیات کو مفصل کیوں کیا. 3 صفتیں علمی رنگ میں بیان کی. ایک تو آیات مستحکم ہیں، نمبر 2 آیات واضح ہیں، نمبر 3 یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. یا اللہ یہ 3 صفتیں آ گئی. اب بتا یہ قرآن کیوں آیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، بے اللہ تعبدوا الا اللہ. علماء جانتے ہیں اللہ بے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ قرآن آیا یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ اوے لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. کس مسئلے کے ساتھ آیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ تعبدوا الا اللہ. پہلے عظمت قرآن اور پھر مقصد قرآن بیان کیا کہ یہ قرآن آیا یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. اب پیغمبر کی رسالت، تیسرا مضمون بالکل وہی جو سورہ انبیاء میں تھا. تیسرا مضمون اننی لکم منہ نذیر و بشیر.
اور میں محمد مصطفیٰ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر، اسی مسئلہ سے آگاہ کرنے والا، اور جو اس مسئلہ کو نہ مانے اس کو ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے، بشیر، اور جو اس مسئلہ کو مان گیا اس کو جنت کی خوشخبریاں سنانے والا۔ تو میں محمد مصطفیٰ نذیر بن کے آیا، بشیر بن کے آیا، کس بات کے نذیر؟ کہ جو اس مسئلہ کو مانے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو مسئلہ کیا نکلا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترجمے اپنے کرتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم جو معنی کرتے ہیں 14 صدیوں سے مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ، ذرا خیال سے سننا۔ اس پر امام راضی جو بڑے مفسر ہیں، امام راضی تفسیر الکبیر جنہوں نے 30 جزوں میں تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، تو وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعبدو فصلت لأجل اللہ تعبدو الا اللہ، وَأَقُولُ هَذَا التَّعْوِيلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الشَّرِيفِ إِلَّا هَذَا الْحَرْفُ الْوَاحِدُ۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بتا رہا ہے کہ اس کتاب قرآن مقدس سے مقصود صرف یہی جملہ ہے، اللہ تعبدو الا اللہ۔ کون سا جملہ ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ جملہ ہے، لا مقصود من ھذا الکتاب۔ اس کتاب قرآن مقدس کا مقصد صرف یہ جملہ ہے۔ اور اگلی لفظ سننا، فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمَرَهُ إِلَىٰ سَائِرِ الْمَطَالِبِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ فرمایا جو آدمی دوسرے مسائل میں پڑا رہا، استنجے کے مسئلے میں، کتاب الطہارت میں، اور بڑے بڑے دیگر مسائل کوئی بھی ہو، ساری زندگی اس میں پڑا رہا اور اس مسئلہ کو بیان نہیں کیا، یہ میں تو فتویٰ نہیں لگا رہا، امام راضی کہتا ہے قد خواب و خسرا، اس کی پوری محنت برباد ہو گئی۔ چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی ملا ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو یا مفتی اعظم ہو، سارے مسئلے بیان کرتا رہا، کوئی منطق پہ بیٹھا، کوئی ضربہ یضربو پہ بیٹھ کے سفید داڑھی ہو گئی بیچارے کی، لگے سر پڑھانے، کوئی نہ پڑھانے، کوئی معنی پڑھانے، کوئی منطق پڑھانے، کوئی کتاب الطہارت پڑھانے، کوئی فقہ پڑھانے، کوئی کچھ، کوئی اصول، سارے مسئلے پڑھا ملا۔ لیکن امام راضی کہتا ہے جس نے یہ مسئلہ نہیں پڑھایا اور یہ بیان نہیں کیا، قد خواب و خسرا، باقی سارے مطالب حاصل کیے اور اس کو بیان نہیں کیا تو وہ آدمی برباد ہو گیا۔ اس لیے برباد ہوا کہ لا مقصود من ھذا الکتاب الشریف، اس قرآن مقدس کا ہدف، اس کا موضوع، اس کا مقصد اور اس قرآن مقدس کا محور وہ ہے مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ سورۃ ہود ہے۔ اسی طرح اب آ جاؤ سورۃ الانبیاء میں، آگے سورۃ الانبیاء کا پہلے آخر دیکھا تھا، اب شروع میں آ جاؤ۔ آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔
سورۃ الانبیاء. ویسے انشاءاللہ مستقل درس کے لیے ایک چھاپا والے قرآن منگواتی ہیں تاکہ صفحہ آئے اور سب ساتھیوں کے سامنے قرآن ہو. آپ نے یہ سمجھا ہے یہ قرآن مولویوں کی کتاب ہے؟ یہ قرآن تو ھدی للناس ہے. یہ تو آج مسلمانوں کی بدبختی ہے، انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بنا ڈالی لیکن اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے. یہ قرآن سب کی سانجھی کتاب ہے، صرف مولویوں کی کتاب نہیں. اب دیکھو یہاں دو مسئلے بیان کیے. ایک مسئلہ یہ موضوع ذہن میں رہے، ہمارا پہلا نقطہ چل رہا ہے اہمیت مسئلہ الہ. اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے؟ ھذا ذکر من معی بذکر من قبلی. فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے، پہلے ذکر کیا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، ان مشرکوں نے اللہ کے سوا الہ بنا لیے. حالانکہ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں. بذکر من قبلی، اور نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے ہیں، یعنی تورات اور انجیل. فرمایا قرآن، تورات، انجیل پہلی کتابیں، اور قرآن یہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. قرآن کا مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ، پہلی کتابوں کا مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ. اس کے باوجود ان مشرکوں نے اللہ کے ساتھ کئی الہ بنا ڈالے، حالانکہ سب کتابوں کا مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ. اور آگے ذرا دیکھ رہے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے رہے اس رسول کی طرف. کس چیز کی وحی؟ انہو، مسئلہ یہ تھا انہو، بے شک یہ لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں کوئی الہ سوا میرے، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ سوا میرے، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو. فاعبدون، میری ہی عبادت کرو. تو حاصل کیا نکلا؟ سب کتابوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ النحل نکالیں، آیت نمبر 36. سورۃ النحل سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امت رسولا، ہر امت میں، رسولا عظیم الشان رسول،
ہر امت کی طرف عظمتوں والا رسول آیا، شانوں والا رسول آیا، کس مسئلے کے ساتھ؟ مل گیا؟ آیت نمبر 36 سورت النحل 14واں پارہ، میرے پاس صفحہ 502 اور 503 ہے، آپ کے پاس چلا جائے۔ 245 سب دیکھو۔ وَلَقَدْ علماء جانتے ہیں جب قد کا لفظ ہو اور اوپر لام آ جائے اور قد بھی داخل ہو ماضی پر تو معنی بن جاتا ہے قسم والا، یا اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہی ہے، اور عبارت بنے گی واللہ لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم، بعثنا فی کل امت الرسولا، ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، کسی کی طرف نوح پیغمبر، کسی کی طرف صالح پیغمبر، کسی کی طرف شعیب پیغمبر، کسی کی طرف ابراہیم پیغمبر، کسی کی طرف حضرت اسماعیل پیغمبر، کسی کی طرف موسیٰ پیغمبر، کسی کی طرف ہارون پیغمبر۔ یہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا تا آنکھ محمد مصطفیٰ آئے، اوپر اعلان ہو گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں آ کے نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ہر امت میں رسول آئے، ہر امت میں نبی آئے، اور کس مسئلہ کے ساتھ؟ وہ مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا پیغمبروں نے مسئلہ بیان کیا، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اے لوگو عبادت کرو صرف اللہ کی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ، شیطان کی پوجا سے بچ جاؤ۔ یہ جب مسئلہ الہ کا خواص اور معنی آئے گا پھر ایک دفعہ ہم اس آیت پہ آئیں گے۔ ابھی ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ عظیم کتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ یہ بالکل اسی طرح آیت ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ چند ایتیں آپ نے دیکھی، کچھ میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں کیونکہ آج کے سبق کا اگلا حصہ شروع ہونا ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ ٹائم کتنا رہتا ہے؟ اچھا، تھک تو نہیں گئے؟ چلو کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے بیان کیا کہ سب نبیوں کی دعوت کیا تھی، سب کتابوں کا مرکزی مسئلہ کیا تھا، اس کائنات کی بنیادی مسئلہ کیا ہے، اس کائنات کی روح والا مسئلہ کیا ہے، مقصود کائنات کیا ہے، اور دعوت محمد مصطفیٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب اور دوسرا حصہ کہ لا الہ کا معنی کیا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ عربی میں تو سب پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کا قصور یہ تھا کہ اس کی زبان عربی تھی، پیغمبر کریم نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو وہ لڑائی پہ اتر آیا۔ اور آج عربی میں بے شک لوگ لکھ نکالتے ہیں، کلمے دا لکھ نکالو جی، کوئی مر جائے لاکھ ضربے لگائیں گے، پیر بیٹھے ہیں، یہ ادھر سر خفی اخفا،
ادھر سے جاری کرو جی نفی اس بات دا پانی ملیا، یہ نفی اس بات شروع کرو، اللہ دیا ضرباں، اللہ دیا ضرباں، لا دیا ضرباں، یہ سارے اردا گرد کے پیر وہ ضربیں لگاتے ہیں۔ نہ میرا بھائی، سب سے پہلے تجھ پہ فرض ہے کہ اس الہ کا معنی سمجھ، معنی سمجھ، پھر مان ضرباں بعد اچلا میں، پہلے معنی پکا۔ لفظیں 4، ایک ہے لا، ایک اللہ، 2 اللہ، 3 الہ، 4۔ کتنے لفظ ہیں؟ الہ کو جان بوجھ کے میں آخر پہ لے گیا ہوں۔ لفظ کتنے ہیں؟ 4۔ پھر کہہ لو لا 1، اللہ 2، اللہ 3 تے الہ 4۔ کل کتنے الفاظ ہیں؟ 4۔ 3 آسان ہیں۔ یہ 3 وہ ہیں کہ جٹ بھی سمجھتا ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، پینٹ پتلون والا بھی سمجھتا ہے۔ لا کا معنی نہیں، مشکل ہے آسان ہے۔ لا کا معنی نہیں، اللہ کا معنی مگر، سوا، تے اللہ، اللہ، اللہ کو جانتے ہو؟ ابو جہل بھی جانتا تھا، جانتا بھی تھا، مانتا بھی تھا۔ اللہ 3 لفظ تو کوئی مشکل نہیں، لا بھی مشکل نہیں، اللہ بھی مشکل نہیں، اور لفظ اللہ بھی مشکل نہیں۔ ایک لفظ درمیان میں کھڑا ہے الہ، اسی پہ سارا جھگڑا ہے، آج بھی خدا کی قسم اسی پہ جھگڑا ہے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کا جھگڑا اسی پہ رہا۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کو سب مشرک مانتے تھے۔ توجہ میری طرف، اللہ کو سب مشرک مانتے تھے۔ کوئی مشرک ہو نہیں سکتا اللہ کا انکار کر کے۔ حضرت نوح پیغمبر کی قوم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب مشرکین، یہ یاد رکھ لو، اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ اللہ کو 2 اللہ نہیں مانتے تھے، سب کے سب کہتے اللہ ایک ہے۔ حتیٰ کہ ابو جہل وہ بھی 2 اللہ نہیں مانتا تھا، اللہ ایک مانتا تھا۔ اگر وہ 2 اللہ مانتا تو پھر کلمہ آپ کا لا اللہ الا اللہ ہوتا، لیکن کلمہ آپ کا لا اللہ الا اللہ نہیں، کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ ہے۔ خالق ہر دور کا مشرک صرف اللہ کو مانتا ہے کہ خالق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، تفصیل ہو سکتے اگلے دروس میں آ بھی جائے۔ خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہ مسئلہ انبیاء اور مشرکین کا اتفاقی مسئلہ تھا۔ مشرکین اپنے معبودوں کو خالق نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن بھرا ہے، بھلا ان سالتہم من خلقہم، بھلا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ اگر ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، تمہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے صرف اللہ۔ اس لیے کلمہ میں لا خالق الا اللہ بھی نہیں آیا، لا خالق الا اللہ بھی، کیونکہ لا خالق الا اللہ یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ انبیاء کی دعوت
اس پہ زیادہ زور اس لیے نہیں کہ یہ بھی مکہ کے مشرک بھی مانتے ہیں، پچھلے مشرک بھی مانتے ہیں کہ خالق صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں۔ اور اس کائنات کے بڑے بڑا نظام، بڑا بڑے امور، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، سمندروں کا نظام، تو ہواؤں اور طوفانوں کا نظام، اولاد بچے دینے کا نظام، موت و حیات کا نظام، قسمتیں بدلنے کا نظام، تقدیریں کے اختیارات، یہ سب کے سب یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر دور کا مشرک یہ مانتا رہا، ہر دور کا مشرک یہ۔ آج لوگ یہاں تک مولوی بھی دھوکے میں ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے توحید بیان کی کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز نے دوستوں بزرگوں اللہ نے بنائی ہے۔ میں نے کہا اتنا اترا نہیں، اتنی توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ پیغمبر کی توحید کھڑی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرا بھائی ناراض نہ ہونا، خدا کے لیے غور سے سمجھنا، نہ سمجھے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے کلمہ میں نہیں آیا لا خالق الا اللہ، لا متصرف فی الامور العظام الا اللہ، یہ بھی نہیں آیا کہ بڑے بڑے نظام چلانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یوں بھی قرآن نے نہیں کہا، قرآن بولا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ شاباش بولو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ سارا جھگڑا کس میں ہے؟ اسی مسئلہ میں ہے، الہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہی مسئلہ ہم نے دروس میں سمجھنا ہے۔ فضائل شضائل تو تم نے بڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے سمجھنے والا۔ اور یہ مسئلہ کہ الہ کا معنی کیا ہے، تیری میری بولی میں مولوی کہہ دیں گے الہ کا معنی جی ہمیں پتہ ہے عبادت کے لائق۔ تو عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا کیا معنی؟ بس بریکاں فیل۔ ایک مولوی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اسے کہا کہ آپ اتنا فرق بتا دیں کہ مکے کا مشرک مشرک تھا اور شرک کا ایسی تعریف کریں کہ تیرا طبقہ مشرک نہ بنے، کر دے۔ وہ کہتے ہیں وہ عبادت کرتے تھے، ہم عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتی ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ایک ہی نقطہ بتا دے، مل فرق بین العبادت والتعظیم، تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہوگا؟ تعظیم کس کو کہتی ہیں، عبادت کس کو کہتی ہیں؟ اور یہی فرق اور یہ راز معلوم ہو جائے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت عربی ہے نا میرا بھائی۔ مولویوں کی باتیں تو بڑی علمی ہیں، ہم سارے علمی نکات چھوڑ کے آپ کے ذہنی سطح پہ آ رہی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ الہ کا معنی ہماری بولی میں بتاؤ کیا ہے۔ عبادت عربی ہے، اس سے کوئی آگے نکلے گا کہے گا اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ کس کے لائق؟ بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ تے بندگی فارسی ہے، اب فارسی میں چلا گیا، ادھر عربی میں چلا گیا، اور سارا جھگڑا جہاں کھڑا ہے سب انبیاء کی دعوت کا یہی نقطہ سمجھنے والا ہے کہ سب نے کہا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ سارے فرقوں، شیعوں سے پوچھو، بریلروں سے پوچھو اور للڑوں سے پوچھو، ساری دنیا کے ملا سے پوچھو،
اور صاف سن لو خدا کی قسم، یہ جتنے ہمارے مد مقابل فرقے بنے ہوئے ہیں سب سے ہمارا جھگڑا اسی لفظ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ تو اب کچھ نہ کچھ سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اس پر ایک بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن آسان لفظوں میں سمجھو۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ امام بیضاوی صاحب روح المعانی بڑے بڑے ائمہ نے، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنسنا بھی عبادت ہے، اس میں کون سا اکثر درجہ ذلت کا ہے؟ اکڑنا بھی عبادت ہے۔ علماء سب متفق ہیں ہر تکبر حرام ہے، لیکن مشرک اور بدعتی ملا کے سامنے سینہ تان کے جانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی دلیل بھی کہ صحابہ کرام جب آئے نا طواف کرنے، وہ لمبا واقعہ ہے، عمرۃ القضاء، مشرکوں نے دیکھا اور مشرکوں نے کہا یہ مدینے میں گئے تھوڑے کمزور ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا جو طواف کے پہلے چکر ہیں صحیح اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، کندھوں کو حرکت دے کے صحیح ناز اور ناز کے ساتھ چلنا ہے، سینہ اکڑا کے چلنا ہے تاکہ مشرکان پتہ لگے کہ کچھ بھی نہیں ہویا۔ معلوم ہوتا ہے مشرک کے سامنے اکڑنا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ وہ آج بھی جو جاتی ہو نا پہلے چکر میں تو رمل کرتی ہو اور کندھوں کو اکڑاتی ہو، اب تو وہاں مشرک نہیں، اب تو وہاں موحد ہیں۔ لیکن جو صحابہ کی ادا تھی وہ اللہ کو وہ پسند آئی کہ قیامت تک موحدین جس طرح صحابہ چلے تھے، اللہ فرماتے ہیں چلنا بھی اسی طرح ہے، اسی طرح اپنے کندھوں کو ہلاؤ۔ اکڑنا بھی عبادت ہے تو پھر عاجزی کہاں گئی، تذلل کہاں گیا؟ یہ سوال تھا۔ اس سوال کو حل کیا حافظ ابن القیم نے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حافظ کا مقصد یہ ہے کہ تذلل دو قسم کا ہے، تعریف ٹھیک ہے لیکن تذلل دو قسم کا ہے۔ ایک تذلل جسمانی ہے، جسم کا جھکنا، اعضاء کا جھکنا، اور ایک تذلل اعتقادی ہے، عقیدے کا تذلل۔ فرمایا کہ یہاں جو علماء نے بات کی کہ تذلل کی انتہا، عاجزی کی انتہا، یہ جسم والا تذلل نہیں کہ اشکال ہے سجدے میں جو تذلل ہے رکوع میں نہیں، قیام میں نہیں۔ فرماتے ہیں یہ تذلل اعتقادی ہے، اور مطلب یہ ہے کسی ہستی میں علم ما فوق الاسباب، تصرف ما فوق الاسباب مان لینا، یہ ہے تذلل اعتقادی۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ فوق الاسباب يقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادہ۔ خلاصہ یہ ہے کسی ہستی میں غیبی تسلط کا عقیدہ رکھنا کہ یہ ہستی بغیر اسباب کے میری ہر بات کو جانتی بھی ہے، بغیر اسباب کے میرے نفع نقصان پہنچا سکتی بھی ہے، یہ غیبی تسلط ماننا کسی کا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر جو حرکت اور سکون صادر ہوگا اس کا نام عبادت ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ عبادت۔ ایک بات۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، پورا قرآن پڑھ لو اول سے لے کے آخر تک،
جہاں پر اللہ نے الہ کا مسئلہ بیان کیا وہاں پر یہ دو تصرف ضرور بیان کیے، تصرف علمی بھی یہ بیان کیا جہاں قرآن میں مسئلہ الہ آیا وہاں اللہ نے بیان کیا الہ میں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ما فوق الاسباب جاننے والا میں ہوں، ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا میں ہوں۔ تو الہ کا ایک معنی نکلا وہ ہستی جو بغیر اسباب ظاہری کے تصرف کر سکتی ہو، وہ ہستی جو بغیر اسباب ظاہری کے سب حالات کو جانتی ہو، یعنی غیب دان بھی ہو اور مختار بھی ہو، غیب دان بھی ہو اور تصرف بھی کر سکے۔ تو یہ دو بنیادیں آپ کو قرآن میں ملیں گی مسئلہ الہ کی۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ذکر کیا، لا الہ الا ہو ذکر کیا، اس کے مختلف عنوان ہیں۔ وہاں آپ اگر شروع میں دیکھیں یا آخر میں تو یہ چیز آپ کو ضرور ملے گی کہ یہ بتایا جائے گا اللہ کے سوا الہ اس لیے کوئی نہیں کہ اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں، اللہ کے سوا متصرف کوئی نہیں، اور اللہ اس لیے الہ ہے کہ وہ غیب جاننے والا صرف اللہ اور تصرف فوق الاسباب کرنے والا بھی صرف اللہ۔ ان دو بنیادوں کو قرآن نے ذکر کیا، جہاں غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے ان دو بنیادوں کی نفی ہے، اور جہاں اللہ کی الوہیت کا ثبوت ہے وہاں ان دونوں بنیادوں کا ثبوت ہے۔ کچھ سمجھے ہو؟ یہ ایک معنی ہے الہ کا۔ تو الہ کا معنی کیا بنے گا؟ الہ وہ ہستی جو غیب جاننے والی ہو، الہ وہ ہستی جو ما فوق الاسباب تصرف کرنے والی ہو۔ اب ذرا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا غیب جاننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ، یہ ایک عنوان ہے۔ اس عنوان پر ذرا دیکھ لیں، سورہ النمل نکالیں۔ تو بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آیا، ہد کو سمجھ آ گیا۔ سورہ النمل شریف بیسواں پارہ بھائی، اسی پارے اسی صورت میں انک لا تسمع الموتیٰ بھی کھڑا ہے۔ اب ذرا دیکھو سورہ النمل شریف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہد کا واقعہ ذکر کیا، یہ 20ویں پارے سے پہلے آ جاؤ، سورت یہی ہے 19واں پارہ ہے اور ہد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 26، دیکھو بھائی، انی وجدت امرأۃ، ہد پرندہ آ گیا، لمبا واقعہ ذکر کیا۔ ہد غائب ہو گیا تھا، حضرت سلیمان نے قسم اٹھائی تھی، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، وہ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ اب یہاں پر کیا آیا؟ جب ہد آیا تو ہد نے ایک آ کر خبر دی، احطت بما لم تحط بہ، حضرت میں وہاں سے آیا ہوں کہ تجھے اس علاقے کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ ہد کہہ رہا ہے اور زندہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے، پیغمبر کے سامنے
احط بما لم تحط بہ، بڑا وہابی حدود ہے بھائی، پیغمبر کے سامنے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر، اور حضرت سلیمان غصے میں تھے کہ بغیر اجازت کے گیا کیوں، چھٹی نہیں مانگی، پیغمبر غصے میں ہے، لیکن آگے کہتا ہے احط بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جو تیرے حاشیے خیال میں نہیں، وہم و گمان میں نہیں، اعلم بما لم تعلم بہ، میں ایسی چیز جانتا ہوں جو حضرت جی آپ کو بھی پتہ نہیں۔ اگر یہ جملہ گستاخی ہوتا ہدہد کی خیر ہوتی، پیغمبر غصے میں تھے، ہدہد کا جملہ سن کر غصہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر سے غیب کی نفی کرنا، اس پہ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ ہدہد کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، کیوں؟ آگے اس نے دو حال بیان کیے، ایک مذہبی حال اور ایک سیاسی حال بیان کیا، سیاست۔ اور یہ یاد رکھ لو، آج جو ایک ذہن بن گیا کہ سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے، یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ ذہن کس نے دیا؟ سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ یاد رکھو یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ذہن ہے، اور یہود نصارہ نے اس مشن پہ محنت کی کہ مسلمانوں میں تقسیم کر دو، مذہب الگ سیاست الگ، تاکہ دین رہ جائے صرف استنجا تک، دین رہ جائے صرف نوافل تک۔ حالانکہ تم کیا بولتے ہو مسلمان کہ اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام قانون زندگی ہے، دستور حیات ہے، لیکن یہود نصارہ نے یہ تقسیم کی، اور ان ملحدین نے تقسیم کی، اور اس الہاد کا دروازہ تمہاری یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، الہاد اس ذریعے سے آیا، اور ایسی تقسیم کی۔ مسلمان کہتے ہیں دین الگ ہے سیاست الگ ہے، حالانکہ اللہ نے جو دین دیا یہ دین جامع ہے، اور اس میں سیاست بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں قانون بھی، اس کی سیاست بھی کامل، اس کا عدل کا نظام بھی کامل، اس کی عدالت کا نظام بھی کامل، اور اس کے قوانین بھی کامل۔ اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، جی ہم تو سیاست کر رہے ہیں، دین الگ چیز ہے۔ تو کفر کی بنیاد یہ ہے، دین کو سیاست سے الگ کرنا اور سیاست کو دین سے الگ کرنا۔ اور کیوں کیا؟ کہ انہوں نے محمدی سیاست کو چھوڑ کر انگریز کی سیاست کو لیا، قرآنی سیاست کی عادت کو چھوڑ کر یہود اور نصارہ کی مغربی جمہوریت کو لیا، جو خالص بنیاد تھی کفر کی، طاغوتی نظام کی۔ اب اس کو کہیں کہ یہ دین ہے تو ماننے کے لیے تیاری کوئی نہیں، وہ دین کے متصادم میں۔ تو انہوں نے ایک اور چال چلی، جی دین اور ہے سیاست اور ہے۔ آپ نے کبھی سوچا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست تھی یا نہیں تھی؟ تو اس میں سیاست کوئی اور تھی اور دین کوئی اور تھا۔ پھر آپ نے خط کس کو لکھا؟ کیسر و کسریٰ کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا۔ کیا خط تھا؟ کہ خیر ہے سیاست تمہارے والی، دین میرے والا؟ نہیں، بادشاہوں کو خط لکھا کہ میری دعوت کو مان جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ عرب کے خطہ میں بیٹھ کے اس وقت کی سپر طاقتوں کو خط لکھا جا رہا ہے، روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خط کیا لکھتے ہیں؟ کیسر و کسریٰ کو، روم کے بادشاہ کو،
کہ میری بات مان جا تو یہی دعوت ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. مان جائے بچ جائے گا، نہیں مانے گا بچ نہیں سکتا. یہ کیا تھا؟ آج تمہیں کیا بتایا گیا؟ سیاست عورت دین، اور دین کامل ہے. اور یہ جو تم پہ انگریز کی سیاست مسلط کی گئی، یہ طاغوت کی عبادت اور خالص کفر پہ مبنی نظام ہے. نظام وہ ہے جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی جماعتیں کہہ دیتی ہیں ہم جی غیر سیاسی ہیں، مطلب ہے ادھے مسلمان. ہم سیاسی نہیں، ہم غیر سیاسی ہیں. ہم سیاست بھی مانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی، اور عبادت بھی مانتے ہیں تو وہ جو محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے. یہ بھی آئے گا، مسئلہ الہ کا ایک حصہ ہے لا حاکم الا اللہ، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. خیر یہاں ذرا دیکھو، ہدہد پرندہ ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ پرندہ ہو کے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں سے بہتر ہے، بڑے بڑے مفتیوں سے بہتر ہے. اس کو غیرت آ رہی ہے. کہتے ہیں انی وجدت امرأۃ تملکہم. ہدہد کو غصہ آ رہا ہے. پگڑی والا مولوی زنانیوں کے ساتھ رخسار ملا کے تصویریں کھنچوا رہا ہے، اس کو غصہ نہیں. لیکن ہدہد پرندے کو بھی غیرت آ رہی ہے اور کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم. میں نے قوم سبا کو دیکھا کہ ایک زنانی ان کی حکمران ہے. ہاں آپ کے ملک کی بھی ایک زنانی شہید ہو گئی، دوسری تیار ہے. امرأۃ، ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی تو قرآن میں ہے. میں نے کہا کوئی شک نہیں، عورت کی حکمرانی تو قرآن میں ہے، لیکن عورت حکمران مشرکوں پہ بن سکتی ہے، موحدوں پہ نہیں. آگے اس کی قوم کا حال بھی ہے کہ وہ قوم کیا تھی؟ مشرک تھی. اور جو قوم زنانی کو وزیر اعظم بنا لے اور اپنا قائد بنا لے، سمجھو اس میں ایمان کی غیرت بھی نہیں اور فطرت کی غیرت بھی نہیں ہے. ہدہد کو غصہ آ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں انی، حضرت جی جلد بازی نہ کرو، میری عرض سن لو. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء. ہے بڑا ترقی یافتہ ملک، ہر چیز ضرورت کی ان کے پاس موجود ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بڑا ہے، بڑا اونچا تخت ہے، قیمتی تخت ہے. یہ سیاسی حالت ہے ملکی. آگے ہدہد کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. میں نے پایا اس زنانی کو بھی اور اس زنانی کے ایم پی ایم این ایز جو اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اس کے نوکر چاکر، اس کی قوم، ان کو بھی پایا. وہ کیا ہیں؟ یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا. موبائل تھے جو مشرک، سورج کو سجدہ کرنے والے. من دون اللہ. اب یہاں جب ہدہد آیا تو غصہ دیکھنا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل. آگے کہتے اللہ یسجدوا للہ، اللہ یسجدوا. علماء جانتے ہیں غصے سے بھرا ہوا جملہ ہے. اللہ یسجدوا للہ. یہ ظالم صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سجدے کے لائق تو کون ہے؟ صرف اللہ. عمران خان نو دس دو، جدرو پھرے داتا دربار دی چوکھر تے ڈٹھے. ایک بندہ مجھے کہتے ہے خود تو بڑا مواحد ہے، لیکن جو پیرنی اس کے گلے میں پڑ گئی اس نے اسے مشرک بنایا. اللہ یسجدوا للہ. سمجھنا ہے مسئلہ الہ کا معنی.
ہد ہد کو سمجھ آ گیا. اور اتنا سا پرندہ کیا کہتے ہو پشتو میں؟ ملا چرگک. ہاں چڑی درکھا. ہد ہد کو سمجھ آیا اور بڑے بڑے شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آیا. کمال اللہ کی شان. کہتا ہے الذی، علماء جانتے ہیں یہ جو مقام دعویٰ میں اس میں موصول آئے تو یہ علت واقع ہوتا ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. وہ اللہ جو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے دانے نکال کے دیتا ہے مجھے. آسمانوں سے بارش برسانا یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے یا نہیں؟ آسمانوں سے بارش برسانا تصرف ما فوق الاسباب، اور زمین سے دانے اگانا، زمین سے فصلیں اگانا، یہ ہے تصرف ما فوق الاسباب، جس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا. فرمایا یہ جو دانے تم زمین میں ڈال کے آتے ہو، اَأَنْتُمْ تزرعونہ ام نحن الزارعون. سبحان اللہ. اے تسی اگان دے ہو یا اسی اگاون والے؟ دانے تو تم ڈال کے آتے ہو، اب اس دانے سے پودا تم بناتے ہو. ام نحن الزارعون، یا وہ بنانے والے ہم میں. تو دانا ڈالنا تحت الاسباب ہے. ہاتھ میں دانے لیے تحت الاسباب، ان کو پھینک دیا تحت الاسباب، اوپر ہل چلائے تحت الاسباب. یہ تم کرتے ہو، لیکن وہ بیج کون اگاتا ہے؟ پودا اگانا ما فوق الاسباب. ساری دنیا کے لوگ کٹھے ہو جائیں اور پیر پھوکوں والے بھی کٹھے ہو جائیں، تعویذوں والے بھی کٹھے ہو جائیں، اس دانے کو کوپل نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. فرمایا صرف اللہ ہے. آگے بھی ایک جملہ ہے، سنا دوں. جہاں مولوی تحت الاسباب فوق الاسباب میں گڑبڑ کرتی ہے نا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے شادی کی، بیوی سے ہم بستری کی، تمنون، یہ تحت الاسباب ہے. ہم کہتے ہیں ملا جی اس کے لیے بھی کسی پیر کو پکار کے دیکھ، اللہ کرے تمہیں سمجھنا ہے. تمنون، فرمایا تم ہم بستری میں اپنی بیوی کے رحم میں منی کا قطرہ ڈالتے ہو. یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب. اس کام کے لیے کسی پیر کو پکارے گا؟ کسی زندہ مردہ کو نہیں. اللہ فرماتے ہیں اگلی بات سن، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون. نطفہ تم ڈالتے ہو، نطفہ سے بچہ تم بناتے ہو یا میں بنانے والا ہوں؟ یہ ہے فوق الاسباب. یہی ہدہد نے بات کی. فرمایا وہ اللہ یخرج الخبا، پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، فی السماوات والارض. ایک بنیاد آ گئی کہ تصرف ما فوق الاسباب کرنے والا کون؟ آسمانوں سے بارشیں برسانے والا کون؟ دانوں سے کونپلیں نکالنے والا کون؟ اب یہ وہ تصرف ما فوق الاسباب ہے، یہ غیبی تسلط والا تصرف ہے. یہ ثابت کر کے دوسری بنیاد، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. سبحان اللہ. اور اللہ ہی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو. چھپی چیزوں کو جاننے والا بھی اللہ، ظاہر چیزوں کو جاننے والا بھی اللہ. کیا مطلب؟ غیب جاننے والا بھی ما فوق الاسباب، تصرف کرنے والا بھی کون؟ صرف اللہ. تو اب سنو، جب یہ دونوں شانیں اللہ رب العزت کی ہیں،
پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا بھی اللہ، تصرف ما فوق الاسباب کرنے والا بھی اللہ۔ اب مسئلہ کھلا، اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ۔ یہ نتیجہ ہے جب دونوں شانیں اللہ کی ہیں تو اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ ہدہد نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا بھی اللہ، غیب جاننے والا بھی اللہ، تو الہ بھی کون؟ صرف اللہ۔ تو یہ ہے وہ تذلل اعتقادی کہ عقیدہ رکھ الہ وہ ہے جو بغیر اسباب کے تصرف کرے، بغیر اسباب کے تیرے حالات کو جانے۔ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ ایک مقام صرف دیکھ لو، پھر وقت قریب ہے۔ سورہ طٰہٰ ہے، میری بھی اینک نہیں بنی ہے اور اس سے سمجھ نہیں آتا۔ ہاں ٹھیک، اس سے آدھا نظر آتا ہے، آدھا نہیں آتا۔ دیکھو جی سورہ طٰہٰ بالکل شروع، یہ وہ ایتے ہیں جن کو فاروق اعظم سن کر مسئلہ سمجھے تھے۔ یہی سورہ طٰہٰ تھے، تلاوت سن کے مسئلہ سمجھے تھے۔ اب مسئلہ سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ الہ کی بنیادی دو چیزیں، الہ اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو اور ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا ہو۔ اب یہاں مضمون، یہاں پر بھی پہلے عظمت قرآن، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ آگے چلو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا لہ ما فی السماوات، اے لوگو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لہو یہ صرف اللہ ہی کا تصرف چلتا ہے۔ لہ التصرف، لہو خلقن ملکن عبیدن تصرفن، آسمان میں بھی تصرف صرف اللہ کا چلتا ہے، زمین میں بھی تصرف صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اور فرمایا وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی تصرف صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وما تحت الثری، اور زمین جہاں ختم ہو گئی، گیلی مٹی یعنی تحت ثری میں، وہاں پر بھی تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا۔ تو پیراں دا کتے چلتا ہے؟ آسمانوں پر بھی تصرف کس کا؟ اللہ کا یا صرف اللہ کا؟ صرف اللہ ہی کا۔ لہو کی تقدیم حصر کے لیے ہے اور لہو کی لام اختصاص کے لیے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات، آسمان کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز، اس پہ تصرف صرف اللہ کا، کسی غیر کا تصرف نہیں ہے، کسی پیر فقیر زندہ مردہ کا تصرف نہیں ہے۔ وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان والا خلا، اس میں بھی تصرف کس کا؟ صرف اللہ کا۔ وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے بھی تصرف کس کا؟ صرف۔ کوئی جگہ رہ گئی؟ اچھا یہ تصرف ہے، یہ اسی کا خاصہ ہے۔ اور آگے ذرا دیکھنا ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ساری کائنات میں تصرف صرف اللہ رب العالمین کا،
کسی دوسرے کا تصرف نہیں. یہ پہلی بنیاد ثابت ہوئی. اور دوسری بنیاد کہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. ان تجہر بالقول، اوے کائنات والو اونچی آواز میں بولو یا آہستہ بولو، اور آہستہ کتنا، دل میں رکھو، سر اپنے دل کے اندر رکھو. اللہ جہر کو بھی جانتا ہے، سر کو بھی جانتا ہے، جو اب تمہارے ذہن میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور اس کی شان یہ، آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد جو خیال تیرے ذہن میں آئے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی. اللہ ہی ہے جو اونچی بات کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. اور اب تک سوچنے والا تیرے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آئی، سالوں بعد تیرے ذہن میں آئے گی، اس کو بھی اللہ اب جانتا ہے. تو حاصل کیا ہوا؟ غیب جاننے والا کون؟ ساری چھپی بھید جاننے والا کون؟ پیغمبر کو بھی نہیں پتا کہ کل میرے ذہن میں کیا خیال آئے گا. اللہ نے صاحب بتا دیا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. میرا پیغمبر کوئی بھی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، اور دلوں میں کل کیا آنے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. اسی لیے فرمایا میرے محبوب لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہ کہنا کہ کل میں کروں گا، کل میں کروں گا. نہیں، ساتھ کہہ لیا کرو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ اللہ نے چاہا. تو فرمایا اللہ ہی ہے نا آسمانوں والی مخلوق، اس پہ بھی تصرف اس کا، زمین والی مخلوق اس پہ بھی تصرف اس کا، درمیان والی مخلوق اس پہ بھی تصرف اس کا، تحت الثری والے حالات اس پہ بھی تصرف اس کا. اور اللہ ہی ہے نا کہ یہ اس کی شان تصرف والی علم کیا ہے، جہر کو بھی جانے، سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے. جب یہ دونوں بنیادیں پکی ہو گئی تو اب سمجھو مسئلہ الہ. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. جب دونوں باتیں سمجھ آ گئی، اللہ کے سوا متصرف بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا غیب دان بھی کوئی نہیں، تو پھر ماننا ہوگا اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں. مجھے کہتے یا اللہ چلو ٹھیک الہ کوئی نہیں، لیکن ہم تو وسیلہ بناتے ہیں نا. یہ بھی مشرک کا یو ٹرن ہے. جو بہت پیچھے آیا تو کیا کہتے ہیں ہم تو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ نے یہ مسئلہ بھی جہاں حل کیا، فرمایا اب وسیلہ نہیں، یہ تم شرک کا پتیلا بناتے ہو. یہ وسیلہ نہیں، یہ شرک کا پتیلا ہے. اگر وسیلہ بنانا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں وسیلہ کیا ہے. الہ وہ ہے پکاریں سننے والا وہ ہے. تو وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی. او مشرکا بہانے نہ کر، تعویلیں نہ کر کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. بہانے نہ بنا، تعویلیں نہ کر، تحریفیں نہ کر. الہ صرف اللہ. جب یہ ثابت ہو گیا الہ کا معنی پکاریں سننے والا، الہ کا معنی
پکاریں سننے والا جہاں وہ صرف اللہ ہے۔ تو یا اللہ ہم تو غیروں کو پکارتے ہیں تیرے دربار کا وسیلہ سمجھ کے، پھر اگر وسیلہ ہی بنانا ہے لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ناموں سے خوبصورت نام کسی کے نہیں، تو جب اللہ سے مانگو نا اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کیا کرو۔ توجہ ہے، میں نے 2 مسئلے بیان کیے، یہ یاد بھی رہے۔ پہلا مسئلہ تھا مسئلہ الہ کی اہمیت، تھوڑا سا بیان کیا، قرآن بھرا ہوا ہے۔ دوسری بنیاد میں نے آپ کے سامنے بیان کی الہ کا معنی کیا ہے۔ ایک معنی بیان کیا الہ کا کہ وہ ہستی جو ما فوق الاسباب تصرف کرنے والی ہو، وہ ہستی جو غیب جاننے والی ہو۔ اب اس عقیدے کے ساتھ پیغمبر کو پکارے گا، یا رسول اللہ پکارے گا، ما فوق الاسباب متصرف مان کر اور غیب دان مان کر، تو اس نے رسول اللہ کو الہ مانا ہے۔ 1000 دفعہ کہے کہ میں الہ صرف ایک کو مانتا ہوں، جب الوہیت کی حقیقت کسی ولی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ما فوق الاسباب متصرف بھی ہے، غیب دان بھی ہے، اور پھر کہتا ہے اے پیرا اے فلانا، تو اس نے اس غیر اللہ کو کیا بنایا؟ الہ بنایا۔ اور کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرا بھائی یہ قرآن مقدس کا وہ مسئلہ ہے، 50 سورت اسی مسئلے پہ آئی کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور متصرف کون ہے؟ صرف اللہ۔ جب متصرف بھی اللہ، غیب دان بھی اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ یہ معنی ہے الہ کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو جی عطائی تصرف مانتی، عطائی علم غیب مانتی، تو میں نے کہا پھر تم ابو جہل جیسے مشرک ہو۔ ابو جہل بھی عطائی مانتا تھا، ذاتی نہیں مانتا۔ وہ بھی کہتا اللہ نے ان کو الوہیت عطا کی، اور یہ بھی کہتے اللہ نے ان کو عطا کی۔ تو کہتے ہم سے کتنی رعایت ہوگی؟ میں نے کہا اتنی جتنی ابو جہل سے ہوئی ہے، اتنی۔ اس لیے مسئلہ یہی کھڑا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس اس سے آگے ہوگا، اور اس بنیاد کے بعد اس کو بھی ہم اور قرآن پاک کی سیر کریں گے، اور پھر الوہیت کے خواص بھی انشاءاللہ ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ قرآن نے الوہیت کے خواص کون سے ذکر کیے ہیں۔ اسی سے واضح ہوگا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور اسی سے پتہ چل جائے گا مسلمان کون ہے اور مشرک کون ہے۔ آپ جتنے ساتھی ہیں، آج تو ہماری ابتداء تمہید ہے۔ آئندہ جو درس ہونا ہے کب ہے؟ 15 دنوں بعد چھوڑ کر دوسرے جمعے پہ درس ہوگا مغرب کے بعد۔ اور آپ جتنے ساتھی آئے ہیں دائی بن جائیں، دائی۔ آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا۔ نئے نئے ساتھی لائیں، قرآن سامنے رکھیں۔ اول تو خود ساتھی یہ کہ قرآن لے لے تاج کمپنی کا، یہ 13 لینوں والا ہے، کون سا ہے؟ 16 لینوں والا، تاکہ تمہیں ہم صفحہ بھی بتائیں گے، فلاں صفحہ فلاں آیت۔ اور پھر تحریر کرو، جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو، یہ قرآن سمجھنا تم پہ بھی ضروری ہے۔ تو عقائد کے مسائل یہ، اور بڑی پیار محبت سے قرآن سمجھو۔ اور میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ پھر تراجم والے قرآن دیکھو، جہاں ترجمہ ہے دیکھو، پھر سوال کرو۔ اب بھی درس ختم ہو گیا، ابھی کسی ساتھی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، جو سبق پڑھے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ یہ ہمارے شیخ کا مرکز ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے کہ جن کی ہم نے بڑی مدت تک انتظار کی، حضرت مولانا طلحہ نعمانی صاحب، تو اللہ نے ان کو بھی خیر خیریت سے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب یہ ہمارے حضرت الاستاذ کے جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور ان کو حضرت الاستاذ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرز پہ مسئلہ توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم اور آپ سب موحدین کی خواہش تھی کہ ہمارے شیخ کا مرکز آباد ہو،
الحمدللہ یہ مرکز اب آباد ہو چکا ہے. آئندہ سال سے انشاءاللہ العزیز یہاں پر شعبہ کتب بھی جاری ہوگا، مدرسہ بھی. سب ساتھی اس مرکز کا تعاون بھی کریں. اور اس مرکز، یہ ہمارا اصل مرکز ہے، یہ ہمارا وہ مادر علمی ہے. اور اصل لوگ وہی ہوتے ہیں با وفا جو اپنے مرکز کی نسبت کو نہیں بھولتے. یہ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہم سب کے روحانی باپ تھے. اور ہم انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے تو مشن نعمانی پوری ہمت کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے. کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، کوئی تڑپے یا ہلے یا پلے یا صوفی بنے یا روئے، یہ مشن رک نہیں سکتا. انشاءاللہ یہ رکن جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے اور آپ دائی بن جائیں. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں 10 آدمی اور لائیں درس پہ، ہر ساتھی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ثواب